علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما انجاہم، پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، اذا ہم، تب وہ یبغون، بغاوت کرنے لگتے ہیں، فی الارض، بیچ زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو نجات دے دی جاتی ہے کسی آزمائش سے، کسی سختی سے، کسی پریشانی سے، مصیبت سے، جب اس کو نجات ملتی ہے تب انسان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب وہ زمین میں بغیر حق کے بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بغاوت مطلب سرکشی کرنا شروع کر دیتا ہے، فساد کرنا شروع کر دیتا ہے زمین میں۔ انسان کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی اس کی مصیبت کو دور کیا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جانا چاہیے تھا، اللہ کے احکامات پر مزید اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، سرکشی کرنا شروع کر دی، بغیر الحق کی، بغیر حق کے۔ اللہ اکبر۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی مومن، کوئی کافر، کسی منافق، کسی مشرک سے مخاطب نہیں ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام لوگو بات سن لو۔ اللہ تعالیٰ یہ سب سے مخاطب ہیں۔ کہیں پہ ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا، کہیں پہ ہم نے پڑھا کافروں کے لیے تھا، کہیں پہ ہم نے مشرکین کے لیے پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب کس سے ہیں؟ تمام لوگوں سے۔ انما، صرف، بغیکم، بغاوت تمہاری سرکشی، تمہاری نافرمانی، تمہارا یہ بغاوت پر اتر آنا، علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف ہے، تمہارے اپنے نفس پر ہے، متاع الحیات الدنیا، فائدہ اٹھانا ہے زندگی کا، دنیا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا فائدہ تم اٹھا رہے ہو یہ وقتی طور پر ہے، یہ جو تھوڑی سی زندگی گزار کر کہہ رہے ہو کہ میں نے اس میں ہی سب کچھ اکٹھا کر لینا ہے، میں نے اسی میں ہی سب کا حق مار کر خود کا کچھ بنا لینا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو بے شک بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے۔ ثم الینا، پھر ہماری ہی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم، پھر ہم بتائیں گے تمہیں، بما، اس چیز کے بارے میں، کنتم، تھے تم، تعملون، عمل کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو فائدہ ہے وہ قلیل ہے، جو آخرت کا فائدہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا زیادہ بھی تھوڑا ہے اور آخرت کا تھوڑا بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں اگر ہم زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اگر آپ بادشاہ بھی بن جاتے ہیں تو کیا بادشاہ ساری زندگی اسی دنیا میں رہے گا؟ اس کو بھی آخر موت کو گلے لگانا ہی پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم سرکشیاں کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، فساد برپا کر رہے ہو، دوسرے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، تو کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ دنیا کو اکٹھا کرنے کے بعد تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ ثم الینا مرجعکم، تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، فننبئکم، پھر ہم تم کو خبر کریں گے، کس بارے میں؟ تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امیجن کریں ذرا کہ اللہ کے سامنے کھڑے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں دن تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ یہی پوچھ لیتے ہیں کہ اپنی جوانی تم نے کہاں گزاری؟ کیا کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہم تو ایک رات کا حساب نہیں دے سکتے تو پوری جوانی یا پوری عمر کا حساب کیسے دیں گے؟ تو جب کسی کا حق مارنے لگیں، کسی پر ظلم کرنے لگیں، تو ایک دفعہ یہ سوچ لیں کہ اس کا ظلم نہیں کر رہے، یعنی اس کی ذات پر ہم ظلم نہیں کر رہے، ہم اپنی ہی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ جب ہم سے حساب لے گا تب ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ انما، صرف، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کا، کمائی، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، اتارا ہم نے اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر مل جل گئی، بہ، ساتھ اس کے، نبات الارض، نباتات زمین کی، مما، اس میں سے جو، یاکل الناس، کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور جانور،
حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض پکڑ لیا زمین نے زخرفہا اپنی رونق کو، وزینت اور وہ مزین ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے دنیا کی زندگی کی کہ آسمان سے بارش اتری، زمین پر جب وہ آئی، زمین کے مسام کھلے اور زمین نے اس بارش کو اپنے اندر اس کو جذب کیا اور اپنے اندر کی جو نباتات تھی، جو جڑی بوٹیاں تھیں، جو فصلیں تھیں، وہ باہر نکال دیں۔ اب ان فصلوں کو، ان نباتات کو انسان بھی کھاتا ہے، مویشی بھی کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ باغ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ وہ لہلہاتا ہوا نظر آنے لگ گیا۔ وزن اور سمجھ لیا اور گمان کیا اہلھا اس کے رہنے والوں نے، کس کے رہنے والوں نے؟ یعنی جو کسان تھا، جو مالی تھا، جو اس کا باغ کا اصل میں مالک تھا، یعنی زمین کے ٹکڑے کا جو مالک تھا، اس نے یہ گمان کیا انہم بے شک وہ قادرون قادر ہے علیہا اس پر۔ جب ایک کسان اپنی فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری محنت رنگ آ گئی، اب میرا جو گزارا ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا، میں اپنی فصل کو بیچوں گا۔ میں اس طرح بڑے زیادہ انسان نا گمان کرنے لگ جاتا ہے، خیالات میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، ایسا ہی ہے نا۔ پھر کیا ہوا؟ اتاہا آ گیا اس پر امرنا ہمارا حکم، ہمارا حکم سے مراد یعنی اس پر عذاب آ گیا، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راتوں رات یا دن چڑھے ہمارا حکم آ گیا، فجعلناہا تو کر دیا ہم نے اسے حصیداً کٹی ہوئی کھیتی، اللہ اکبر، کألم گویا کہ نہیں وہ تغنا بسی تھی بالامسی کل کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا جب حکم اس پر آ گیا تو وہ جو لہلہاتا ہوا باغ تھا وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کل کو یہ تھا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ شہر بسے بسائے ہوتے ہیں، ایک زلزلہ آنے کی دیر ہے، سارے مٹی کے تلے چل جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ بستی ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کبھی یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ یہ کھیتی سے اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہاں کا جو کسان ہوتا ہے، جو مالی ہوتا ہے، اپنی زمین کو دیکھ کر، اپنے باغ کو دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میں اس پر قادر ہوں، اب میں اس پر قدرت پا گیا ہوں، میری محنت ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، میں نے محنت کی تبھی یہ پھل لائے، میں نے یہ کیا۔ جب انسان میں انا آ جائے، میں آ جائے، تو پھر وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ یہی انسان کا حال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بارش بھیجی تبھی تو کسان نے وہ فصل کو اگایا، وہ فصل تبھی تو اوپر سے پڑھوان چڑھی، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ رات یا دن چڑھے میں نے اس پر اپنا عذاب بھیج دیا، تو وہ ایسے ہو گئی بستی، ایسے ہو گئی وہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح نفسر ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیاتی اپنی آیات کو، لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تفصیل سے کھول کر بیان کرتا ہوں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو نہ سمجھ ہیں، جو جاہل ہیں، وہ تو آیات کو پڑھ کے گزار دیں گے، لیکن جو غور و فکر کریں گے وہ واقعی اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں۔ اچھا بلا گھرانہ ہوتا ہے، ایک کوئی پریشانی آنے کی دیر ہوتی ہے تو سب کچھ ایسے ویران ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو سب کام ہے یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کے اختیارات میں سب کچھ، روزی دینا بھی، اولاد دینا بھی، ہر چیز کے اختیارات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہنے کی حد تک نہیں ماننا، دل سے بھی ماننا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی خوشحالی کا موقع آیا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر آج ہماری جو صحت ہے وہ ٹھیک ہے، ہم تندرست ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو اس میں بھی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کر بیان کی وہ اسی لیے کہ انسان پلٹ جا، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز مت سمجھ۔ آج کا انسان جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، لوٹ کر تم نے ہمارے پاس آنا ہے اور تب ہم تم سے حساب لیں گے۔
اس چیز کا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔